بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میرا نام عمر خان ہے اور آپ میرے چینل پہ مسٹر سائنسدان پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، سائنسدان نہیں ہوں، لیکن سائنس مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اسپیشلی فزکس جو ہے وہ میرا انٹرسٹ ہے اور اس کے اوپر میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں۔ اور اسی چیز سے ریلیٹڈ میری جو ہے نا شارٹس ہوتی ہیں میرے چینل کے اوپر، جس کے اندر میں فیکٹس آف دا یونیورس اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ اچھا ناظرین، اب اس ویڈیو کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یونیورس واز اے کوئنسیڈنس اور اے رینڈم کریشن، تو ان کے حوالے سے یہ بات کروں گا میں۔ تو دیکھیں جی، میں تو مسلمان ہوں اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ یقین کے ساتھ ماننا ہے کہ اللہ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ۔ لیکن جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورس واز جسٹ اے کوئنسیڈنس، ان کے لیے یہ میں بات کرتا ہوں کہ پروبیبلٹی کہ یونیورس از اے کوئنسیڈنس وہ اتنی کو لو ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ انفیکٹ یہ کہ ایک پروفیسر صاحب تھے یونیورسٹی آف دی آکسفورڈ کے، اور وہ مطلب کہ نوبل پرائز وننگ فزسسٹ تھے۔ ان کا نام تھا سر راجر پینروز۔ انہوں نے یہ پروبیبلٹی نکالی تھی اس چیز کی کہ کیا یونیورس ایک کوئنسیڈنس یا رینڈم کریشن ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو پروبیبلٹی تھی نا، اس کے حساب سے رینڈم کریشن کی جو پروبیبلٹی ہے وہ بنتی ہے کہ 1 انٹو، مطلب کہ اگر ایک پروبیبلٹی ہو تو کس کے اگینسٹ ہوگی؟ وہ ہوگی 10⁻123۔ آپ میری بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ 1 to 10⁻123، مطلب کہ پہلے ایک 10 کا ڈیجٹ، اس کے اوپر اس کی پاور 10، اور پھر اس 10 کی پاور 123۔ یہ پروبیبلٹی ہے یونیورس کی بینگ کہ یہ ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے۔ تو اتنی چھوٹی پروبیبلٹی، اب یہ پتہ ہے کس قسم کی پروبیبلٹی ہے؟ اگر میں آپ کو ایک لے مین ٹرمز میں سمجھاؤں تو وہ یہ پروبیبلٹی ہے کہ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے جس کے اندر دھاگا ڈالتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں آئی آف دا نیڈل، ٹھیک ہے نا؟ آئی آف دا نیڈل میں تھریڈ تو آپ گھسا سکتے ہیں، لیکن اس پروبیبلٹی کے حساب سے مطلب کہ ان سمپل ورڈز میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاتھی کو، ایک ایلیفنٹ کو، ہاتھی کو سوئی کے ناکے میں سے گزارنا کی جو پروبیبلٹی ہے نا، وہ ہے پروبیبلٹی کہ ارتھ یا یونیورس جو ہے وہ ایک کوئنسیڈنس کا نتیجہ ہے۔ مطلب کہ اتنی کم پروبیبلٹی ہے کہ یونیورس ایک کوئنسیڈنس ہے، لیکن ہے، چلو، لیکن یہ ایسی پروبیبلٹی ہے جس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، مان لینا چاہیے کہ نہیں یار یہ کوئنسیڈنس کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس کی ریزن ہے، اس کی جو سب سے بڑی ریزن جو آڑے آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس یونیورس کی فائن ٹیوننگ اتنی کو فائن ہے کہ ذرا سی ویلیوز چینج ہوتی نا تو یہ یونیورس بھی ایگزسٹ نہ کرتا اور لائف تو بالکل بھی ایگزسٹ نہ کرتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی فائن ٹیوننگ کسی نے کی ہوئی ہے، یعنی کہ اس یونیورس کا ایک ڈیزائنر ہے، اور ظاہری بات ہے جو اس یونیورس کا ڈیزائنر ہے وہی اس کا کریٹر ہوگا۔ تو اس نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہ ہلکا سا بھی اوپر نیچے ہوتا نا تو گڑبڑ ہو جاتی۔ تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے ڈیزائن کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے اس طرح کا بنا ہوا ہے، مطلب کہ انسان کی سوچ کے حساب سے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، انسان کو نہیں سمجھ آتی۔ اللہ کے پاس ہزار طریقے، بھائی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ ڈیزائن کیا ہے اور یہ فائن ٹیونڈ ہے۔ اچھا، اب اس بات کا امپیریکل ایویڈنس، بات دراصل یہ ہے کہ اگر امپیریکل ایویڈنس کی بات کرنی ہے نا تو بات شروع کرنی پڑے گی جب سے یونیورس بنا۔ تو دیکھیں وہاں سے پھر امپیریکل ایویڈنس ڈھونڈنا شروع کریں گے۔ بھئی مجھے تو پرابلم ہی نہیں ہے نا، میں تو یہ کہوں گا کہ
جو لوگ مسلمان ہیں اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ تو مانتے ہیں کہ یہ یونیورس جو ہے اللہ نے بنایا تھا، اس لیے تو وہ اتنا پرفیکٹ ہے. ان کے پاس تو ایک بڑا سمپل سی بات ہے، اور یہ وہ یقین کے ساتھ مانتے ہیں. جس طرح مجھے یقین ہے نا کہ یونیورس کا جو ڈیزائنر ہے، جو کریٹر ہے، اور سارا کچھ جو یونیورس کا بنایا ہوا وہ اللہ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. تو ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ امپیریکل ایویڈنس کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے. تو کوئنسیڈنس کا امپیریکل ایویڈنس ان کو لانا پڑے گا فرام دا بگننگ آف دا یونیورس. اگر امپیریکل ایویڈنس آج کل کی باتوں کے آپ مانتے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو اس بات کا امپیریکل ایویڈنس لے کر آئیں کہ یونیورس واز اے کوئنسیڈنس. اگر آپ کے پاس امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے تو اسی بات پہ ہی رہیں نا بھائی کہ اللہ نے بنایا ہے، بس ٹھیک ہے. اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اچھا، اگر آپ بات کرتے ہیں ملٹی ورس تھیوری کی، اسٹرنگ تھیوری کی، اس کے اندر تھوڑا سا جناب جی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ بھی نا تھوڑی سی، کوئی اتنی زیادہ نہیں. لیکن اسٹرنگ تھیوری کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک کوئی پروون نہیں ہے، اس کا کوئی ایکسپیریمنٹل وہ کچھ ہے نہیں. مطلب کہ 60-70 سال سے وہ چل ضرور رہی ہے پر اس کے اندر کوئی سلوشن نہیں نکلا. اٹ از جسٹ اے تھیوری ٹل ناؤ. تو جب تک اس کا سلوشن نہیں نکلتا، جو کہ میرا نہیں خیال کہ نکلے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کیلکولیشنز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کو ایکسپیریمنٹلی پروف کرنا جو ہے نا ایک قسم کا ناممکن سا لگتا ہے. تو بے شک وہ بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست ایکویشنز ہیں جو اس میں بنتی ہیں، لیکن وہ پروو نہیں ہوتی. بس میتھمیٹیکلی آپ کچھ نہ کچھ بناتے جائیں تو وہ بنتا چلا جائے گا، لیکن مطلب کہ پاسبل نہیں ہے یہ چیزیں. تو اس کی تو اس تھیوری کی تو بات نہ کریں. تو باقی پیچھے رہ گیا جو ہمیں پتہ ہے. تو آبزرویبل یونیورس کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کی فائن ٹیوننگ کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ اس طرح کی فائن ٹیوننگ رینڈملی یا کوئنسیڈنس میں نہیں ہوتی. کوئنسیڈنس اتنا زبردست نہیں ہوتا بھائی، اس کی پروبیبلٹی نہ ہونے کی. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ پوری دنیا میں، پورے یونیورس میں جو پارٹیکلز ہیں نا وہ 10⁻80 ہیں، ٹھیک ہے. اور جس پروبیبلٹی کی بات سر راجر پنروز کر رہے ہیں، دا پروفیسر ایٹ دا یونیورسٹی آف آکسفورڈ، وہ کہتے ہیں کہ 10⁻123 اس کے اس پروبیبلٹی کے اس مطلب کہ نمبر کے حساب سے تو اتنے پارٹیکلز بھی نہیں ہیں پورے یونیورس کے اندر جو جس طرح کی پروبیبلٹی انہوں نے نکالی ہے. یعنی کہ نہیں ہے، یہ پروبیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن چلو جتنا چانس بتا رہی ہے، اگر اس چانس پہ بھی رہا جائے تو اس چانس پہ رہنا کوئی عقل کا تقاضا جو ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ناظرین، لاجیکلی اگر سوچا جائے نا تو یہ بات بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ یونیورس باقاعدہ ویل ڈیزائن کر کے کریٹ کیا گیا ہے، اور وہ کریٹر نے ہی کریٹ کیا ہے، اور وہ وہی کریٹر ہے جس نے ہمیں بھی کریٹ کیا ہے. بہت بہت شکریہ.